بچے اس کہانی سے دور رہیں۔ میرے بریسٹ 46 انچ کے ہو گئے تھے۔ جب گھر سے باہر نکلتی تو مجھے شرم بھی آتی۔ ہر وقت میں دوپٹے میں چھپ کر رہتی۔ میرا وزن بھی کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میری بھابھی میرا بریسٹ کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے تیل سے مساج کرتے کرتے میرا نام رباب ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی، لیکن بہت موٹی تھی۔ میرے بریسٹ بھی کافی بڑے بڑے تھے، اسی لیے میری شادی بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرا وزن کافی زیادہ تھا۔ دیکھنے میں تو ایسے لگتی تھی جیسے میں 5 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے بریسٹ بہت ہی موٹے تھے۔ اپنے دوپٹے میں چھپا کر رکھتی تھی۔ جو بھی آنٹی رشتہ لے کر آتی مجھے دیکھتے ہی واپس الٹے پاؤں چلی جاتی۔ اب تو میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ میں اپنے آپ کو کم کرنے کے لیے کئی حربے کر چکی تھی مگر کوئی بھی کام نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں اماں بھائی کی شادی کر رہی تھی کیونکہ میری وجہ سے بھائی کی شادی بھی رکی ہوئی تھی اور بھائی مجھے بھی کوسنے لگا تھا کہ تجھ جیسی موٹی کے لیے تو کبھی بھی رشتہ نہیں آئے گا، لیکن میں اب بہت انتظار کر سکتا۔ اماں مجھے شادی کرنی ہے، اس موٹی کی وجہ سے میری بھی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ اب تو میں بھائی کی باتیں سن کر بہت رونے لگی تھی۔ میرے بریسٹ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے، اسی لیے مجھ سے کوئی بھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی کی شادی پھر ہو جائے گی، اب بیٹے کی شادی کر دیتی ہوں۔ اور پھر اماں جب بھابھی کو بھی گھر لے کر آئی تو میں دیکھتی رہ گئی۔ بھابھی انتہائی خوبصورت تھی، وہ ایک دم پرفیکٹ تھی۔ وہ دبلی پتلی تھی۔ گوری چٹی بھابھی کو دیکھ کر بھائی تو پاگل ہو گیا تھا، جو بھی انہیں دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن مجھے احساس کمتری کا بھی ہوا تھا کہ میں اب بھابھی سے بھی کچھ ٹوٹکے لینا چاہتی تھی تاکہ میں بھی انہی کی طرح پرفیکٹ نظر آؤں اور خوبصورت بنوں۔ تھوڑے ہی دنوں میں بھابھی سے دوستی کر لی۔ بھابھی بھی مجھ سے بات چیت تو نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس کی فٹنس کا راز پوچھنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد میری بھابھی کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی۔ اب بھابھی مجھ سے کہتی کہ تم بھی جلدی سے شادی کر لو۔ میں بھابھی سے پوچھتی کہ میں شادی کیسے کر لوں؟ میرے پاس تو نہ ہی آپ جیسی خوبصورتی ہے، نہ ہی میرا وزن ہے، اور میرے بریسٹ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں۔ جو بھی میرا رشتہ لاتا وہ مجھے دودھ پلاتی ماں سمجھ کر بھاگ جاتا۔ دن بدن بریسٹ کا سائز بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس لیے کوئی بھی مجھے نظر بھر کر دیکھتا ہی نہیں۔ بھابھی بولی اس میں کیا ہے، میں تمہارا سارا علاج کر دوں گی۔ میں بھابھی کو حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ بھابھی میرا علاج کیسے کرے گی؟ کیا میرے بریسٹ کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا میں بھی آپ کی طرح دبلی پتلی نظر آؤں گی؟ بھابھی بولی ہاں بابا ہاں، تم ایک دم سمارٹ نظر آؤ گی۔ بس کچھ دن تیرا علاج چلے گا، پھر رزلٹ دیکھنے کو ملے گا، تیرا علاج بھی پورا ہو جائے گا اور تو بھی دبلی پتلی نظر آئے گی۔ تو ابھی برقع پہن ہم ڈاکٹر کلینک چلتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج پہلی بار کسی نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تھا اور میرا علاج ہو سکتا ہے کہا تھا، ورنہ سب یہی کہتے ہیں تو روٹی بہت کھاتی ہے، کم کر لے تو ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ زیادہ کھائے گی تو 5 بچوں کی ماں لگے گی۔ بھابھی نے باہر جا کر ایک رکشہ روکا، پھر مجھے اس میں بیٹھنے کا کہا اور بولی چلو میں تمہیں کلینک لے کر چلتی ہوں اور وہاں جا کر تمہارا سارا علاج ہو جائے گا۔ بھابھی کی باتیں سن کر میں اپنی خوبصورتی کے خواب دیکھنے لگ گئی تھی اور من ہی من میں بہت خوش بھی ہوئی تھی۔ میں خوشی خوشی بھابھی کے ساتھ بیٹھی۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک کلینک میں پہنچے تھے، مگر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کلینک پر کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، نہ ہی اس میں زیادہ لوگ تھے۔ میرے جیسے کچھ لڑکیاں وہاں پر باہر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ کچھ کے چہروں پر بڑے بڑے داغ دھبے اور دانے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ کافی بہتر لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک لڑکی اندر آئی۔ وہ ان سب عورتوں کو دیکھنے لگی جو کہ اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے میری بھابھی کو اشارہ کیا۔ بھابھی نے بھی اسے اشاروں میں ہی کچھ کہا۔ مجھے دیکھ کر باہر آ گئی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے مجھے کہا یہ عورت جو بھی پوچھے تم سیدھا سیدھا جواب دے دینا، پھر یہی تمہیں بڑی ڈاکٹرنی کے پاس لے کر جائے گی، اور ہاں جو بھی تمہیں مسئلہ ہے وہ انہیں بتا دینا تاکہ تمہارا علاج کرنے میں آسانی ہو۔ بھابھی کی اس بات کو سن کر میرے دل میں پھر سے ایک امید جاگی تھی، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے۔ بھابھی تو میری زندگی بدل کے رکھ دینا چاہتی تھی، اور بھابھی پر بھروسہ کر کے میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ وہ لڑکی کمرے میں لے کر گئی، وہاں پر بھابھی موجود نہیں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی تمہارے بریسٹ کو ناپنا پڑے گا۔
اور تمہارے وزن کو تولنا ہوگا، پتہ لگانا پڑے گا کہ جسم میں پانی کتنا ہے اور چربی کتنی۔ تم اس بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں مشین لے کر آتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن بھابھی نے کہا تھا کہ چپ چاپ اس عورت کی بات مان لینا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں نے فوراً ہی بیڈ پہ لیٹ کر اس کے کہنے کے مطابق آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوا، میں نہیں جانتی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کچھ آواز سی آنے لگی، شاید وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی، بس پھر کیا تھا۔ میری آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھ دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بھابھی بھی آس پاس نہیں تھی۔ پٹی باندھنے کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر جب میری پٹی کھلی تو میں بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کیا اس طرح سے کرنے سے میرا وزن کم ہو سکتا ہے اور کیا میرے بریسٹ نارمل ہو جاتے؟ میں یہی سوچتی رہ گئی تھی، لیکن مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ عمل تقریباً 5 سے 7 منٹ کا تھا، البتہ مجھے اپنے پورے جسم میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، یہ کیا تھا؟ میرے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ بولی کہ میں نے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ الٹرا ساؤنڈ؟ میرے دماغ میں پھر سے باتیں پھرنے لگی۔ الٹرا ساؤنڈ تو ان عورتوں کو کیا جاتا ہے جن کو کوئی بچے وغیرہ کا مسئلہ ہو، لیکن میرا مسئلہ تو کچھ اور تھا۔ میں سب سے پہلے اپنے بریسٹ کا سائز کم کرنا چاہتی تھی، دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن یہاں تو میرا الٹرا ساؤنڈ کیا جا رہا تھا، لیکن الٹرا ساؤنڈ کے لیے پیٹ پر ایک خاص قسم کا پانی لگایا جاتا ہے اور مشین بھی دوسری ہوتی ہے۔ اس عورت نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، پھر یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا جو بنا دیکھے ہو گیا؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ بولی کہ تمہیں کب سے پتہ چلا کہ تمہارے بریسٹ کا سائز بڑھنے لگا ہے؟ تم کھاتی کتنا ہو؟ میں ساری باتیں جو بول رہی تھی وہ ایک کاپی پر لکھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ساری معلومات مکمل ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا، اب تم باہر آ جاؤ اور اپنی بھابھی کو اندر بھیجو۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر چلی گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا سائز کم بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ بھابھی کو میں نے اندر کمرے میں بھیج دیا، خود میں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دراصل عجیب لگ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑی ہوں۔ میں تب ہی دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تو میرے کانوں میں بھابھی اور اس عورت کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ تبھی مجھے اندر سے ہنسنے کی آواز آئی تو میں حیران ہو گئی کہ بھابھی اس عورت سے دوستی ہے یا وہ اسے جانتی تھی پہلے سے ہی، کیونکہ ان دونوں کی ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ خیر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میری بھابھی ہی میرا سب کچھ تھی۔ بھابھی تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئی، ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کہنے لگی، چلو جلدی سے گھر چلو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں ان کی اس ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی، میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی، لیکن میں بھابھی سے پوچھنا چاہتی تھی کیا میرا علاج ممکن ہے، لیکن بھابھی تو اتنی جلدی میں تھی کہ مجھے موقع ہی نہ ملا۔ بھابھی نے فوراً جا کر سڑک پر ایک رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ گئی۔ پورے راستہ بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ گمسم سی رہی، شاید الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن بھابھی کے سامنے میری زبان بھی کھل نہیں رہی تھی۔ آدھے گھنٹے میں میں گھر پہنچی۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشے والا مجھے بڑے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہو جو مجھے بتانا چاہتا ہو۔ اس نے مجھے آواز بھی دی کہ رکیے، بات سنیے۔ بھابھی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے ساری باتیں پوچھ لوں، ان سے کہوں کہ میں بھائی کو بتا دوں گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا وزن بہت زیادہ تھا اور سائز بھی بہت بڑا تھا، اس کے لیے بھابھی نے ہی میرا علاج کروانا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی تھی کہ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں کچھ بتائے گی، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور میں باہر کی طرف کھڑی دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک بھابھی کا انتظار کیا، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اسی طرح مختلف خیالات سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی امی نے مجھے بلایا، کہا کہ بھابھی تم کو بلا رہی ہے۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی، میرے گلے لگ کر بولی، تم میری سب سے اچھی بہن ہے، میں آج سے بہت خوش ہوں، تیرا علاج تو ہو ہی جائے گا۔ بھابھی کے چہرے سے خوشی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پرس سے 2000 روپے نکال کے دیے اور بولی، جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لینا،
میں پریشان ہو کر بولی، بھابھی تم مجھے میرے علاج کے لیے لے کر گئی تھی، اب کھانے کے لیے مزید پیسے دے رہی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پوچھنے پر بھابھی ہنس پڑی، ہائے اس میں کیا بات ہے، تم کھانا پینا آج کر لو، کل سے تم اچھی طرح ڈائٹنگ کر لینا، میں تمہارا علاج بھی کرواؤں گی، اور ہاں اس ڈاکٹر نے مجھے دوا بھی دی ہے، اس دوا سے 2 ہفتے میں تمہارے پیٹ کی چربی پگھل کر ختم ہو جائے گی، ایک آئل بھی دیا، وہ آئل اپنے بریسٹ کو لگا کر اچھے سے مساج کرو گی، جلد سے جلد اس مسئلے سے بھی نجات پاؤ گی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، اچھا کیا واقعی مجھے تو لگا تھا اس نے کوئی خطرے والی بات کی ہے، یہی شاید میں لا علاج ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر بھابھی ہنس پڑی اور پھر بڑی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، تمہارا علاج ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابھی کے ایسے تاثرات دیکھ کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر خاموش ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کب میرا بڑا بھائی بھی گھر آ گیا۔ میں نے اور اسد نے خوب مذاق کیا، ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھایا، سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی میرے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھی، میرے ہاتھ میں دیکھتے ہی بولی، یہ وہ دوا ہے جو اس ڈاکٹر نے مجھے دی ہے، اگر تم اس آئل کو اپنے بریسٹ پر لگاؤ گی تو بریسٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ میں نے بھابھی سے کہا، اسے کیا ہوگا، یہ تو بہت تھوڑا سا ہی آئل ہے۔ نہیں، اسی سے تو اصل اثر ہوگا، یہ بہت تاثیر والا آئل ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی نے وہ بوتل مجھے دکھائی، اس میں خاص قسم کا تیل تھا۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ اس تیل کو بریسٹ پر لگا کر تھوڑا مساج کر کے رات بھر سو جانا، تمہارا وزن کم ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے کہا، یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 15,000 روپے کی لی ہے، سو اس کا احتیاط سے استعمال کرنا، 1 قطرہ ڈال کر مساج کرنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں بھابھی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی، پھر بھابھی کو کچھ یاد آیا اور وہ بولی، بات سنو، تم اس دوا کو لگانے کے بعد تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا، اس سے نیند بہت آتی ہے۔ جی بھابھی میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، پورا کورس کروں گی۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، چلو اب میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے کمرے سے چلی گئی اور میں اس شیشے کو دیکھنے لگی، بہت سی چھوٹی سی تھی، اس میں جیسے لگتا ہے تیل نہیں بلکہ زہر کے قطرے ہوں۔ میں نے یہ سب بولا تو ایک عجیب سی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی تھی، خیر میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد میں سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی تھی، کافی دیر میں سوتی رہی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بے ہوش سوتا ہے۔ صبح کے تقریباً 10 بجے اماں نے میرا دروازہ زور زور سے بجایا۔ اماں کی دستک سن کر میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی، میں حیران رہ گئی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں صبح کے 10 بجے تک آج تک بھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک روٹین رکھی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ماں کی مجھ پر نظر پڑتے ہی پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی، ارے بیٹی کیا ہوا، تم تو بہت جلدی اٹھ جایا کرتی تھی، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ اماں کے کہنے پر میں واقعی خود کو حیرت سے دیکھنے لگی، میرے جسم سے بدبو آ رہی تھی، مجھے لگا کسی کیچڑ بھرے بازار میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں سے بھی عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اماں نے اس بدبو کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے پر جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، نہا دھو کر باہر نکلی، اپنا تر و تازہ محسوس ہوا۔ اس طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے کبھی بدبودار نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو ایک عجیب سی معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا، جس کے سر پر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ناشتے پر گئی، بھابھی بھی میرے ساتھ تھی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی بھی بہت خوش ہو رہی تھی، بولی کہ رات کو نیند کیسی آئی؟ میں بھابھی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ ماں مجھے اس بات پر ڈانٹے کہ تم بھابھی کے ساتھ اکیلی کلینک میں کیوں گئی تھی۔ یوں میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو وہ بہت خوش تھی، بولی، دیکھو بہت وزن ایک دم کم نہیں ہوتا، تمہیں کچھ مہینے محنت کرنا پڑے گی، اس تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا ایک جگہ ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں، اس ٹیسٹ کے بعد زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا
تمہیں کون سی دوا کی ضرورت ہے؟ تم تو جانتی ہو تمہارا موٹاپا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اب تم کسی سے شادی کرو گی تو وہ تمہیں ماں کے برابر سمجھے گا کیونکہ تمہارا وزن بہت زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ بھابھی آپ نے جو ٹیسٹ بھی کروانا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے موٹاپے کا کچھ کریں۔ بھابھی نے بھی ڈاکٹری کا کورس کیا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابھی نے کہا کہ آج شام کو چلیں گے۔ شام کو میں تیار ہو گئی۔ بھابھی نے اسی طرح ایک رکشے والا بلایا اور مجھے لے کر اس کلینک چلی گئی۔ میں اسی وجہ سے پر اعتماد تھی کیونکہ میں پہلے بھی ایک بار یہاں آ چکی تھی۔ بھابھی بولی اسی طرح کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی، ڈاکٹر صاحبہ چند منٹ بعد تشریف لے کے آئی۔ پھر ان کے آتے ہی مجھے پسینہ آنے لگے اور وہ بری طرح ہنسنے لگی اور کہنے لگی سمارٹ لگ رہی ہو جبکہ میں حیران تھی، ایسا تو کس نے آج تک نہیں کہا تھا کہ میں پتلی لگ رہی ہوں۔ کیا یہ لوگ مجھے بیوقوف سمجھ رہے تھے؟ میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو نئے اور جدید طرز کے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابھی کو دیے۔ بھابھی نے ایسے کپڑے لے کر مجھے دیے اور بولی جاؤ جا کے غسل خانے میں یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اسی میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میں نے کپڑے دیکھے، وہ تو کسی دلہن کے جیسے کپڑے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کپڑوں میں میرا چیک اپ کا کوئی بندوبست ہوگا کیونکہ میرے کپڑے ہاسپٹل کے ہرگز نہ تھے۔ میں ہاسپٹل کے کپڑوں سے واقف تھی، وہ تو پہننے میں آرام دہ ہوتے ہیں جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ چمکیلے برکیلے تھے۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے بھابھی کو، اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ارے جاؤ پہن کر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور بھی مریض ہیں۔ یہ کہہ کر غسل خانے میں گئی، وہاں جا کر وہ کپڑے تبدیل کر کر باہر آ گئی۔ وہ کپڑے مجھے پورے تھے، ورنہ عموماً مجھے اس طرح کے کپڑے کبھی پورے نہ آتے تھے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں لے گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھی رہو، اور ہاں تم نے سامنے شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے۔ میں اس عورت کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سامنے ہی بہت بڑا شیشہ رکھا ہوا تھا جس میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں بیٹھے مجھے کافی دیر گزر گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ مجھے نیند طاری ہو گئی اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا انگ انگ درد کر رہا تھا، مجھ سے اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، میری پوری باڈی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ بہت مشکل سے میں اٹھ کر بیٹھی تھی اور لڑکھڑائی ہوئی پاؤں سے چل کر باہر آئی تھی جہاں پر بھابھی اور ڈاکٹرنی ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سیدھے جا کر ان سے سوال کیا، یہ آپ میرا کون سا علاج کر رہے ہیں جو مجھے اتنی درد ہو رہی ہے؟ میں بار بار کیوں بے ہوش ہو رہی ہوں؟ میں اپنی بات سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی، لیکن بھابھی اور ڈاکٹر میری باتیں سن کر ایک دم حیران ہو گئی۔ پھر کچھ سنبھلتے ہوئے بھابھی کہنے لگی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری جان تمہارے جسم کا تھوڑا سا مساج کیا ہے اس لیے کہ تمہارے جسم سے چربی پگھل کر باہر آ جائے، ایسے کرنے سے ہی تمہارا وزن گھٹ سکتا ہے۔ بھابھی کی اس طرح کی باتیں سن کر میں ایک دم پرسکون ہو گئی۔ مجھے صرف اپنا وزن گھٹانا تھا، میں بھابھی کی طرح خوبصورت دکھوں، اس لیے بھابھی کی ہر بات پر بھروسہ کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ان پر شک بھی ہو رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں ان سے کچھ بھی الٹا سیدھا کہوں گی تو بھابھی میرا علاج نہیں کریں گی۔ اس لیے سوچ کر میں خاموش ہو گئی تھی، پھر بھی بھاری دل کے ساتھ گھر چلی گئی، لیکن گھر جانے سے پہلے کپڑے اور میک اپ اتار کر گئی تھی تاکہ ماں کو اس بات پر شک نہ ہو۔ لیکن کلینک کے بعد بھی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، میرے جسم میں بھی کافی زیادہ درد تھا جس سے میں یہ بات اماں سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اتنی زیادہ مجھے نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے کمرے میں جا کر پھر سے سو گئی۔ میری ماں مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہونے لگی تھی اور صبح جب میں اٹھی تو مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے کی ہر تکلیف کو سمجھ جاتی ہے، لیکن میں یہ باتیں اماں کو بتا کر ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے کوئی ایسی بات نہیں جس سے آپ پریشان ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کچھ دن ایسے گزر گئے، میں ہر رات اس آئل کا مساج کر کے سوتی، لیکن اس سے مجھے کچھ بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس دوا سے مجھے بہت ہی بے ہوشی والی نیند آ جاتی ہے۔
اس کے بعد جو بھی میرے ساتھ ہوتا وہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ جب صبح ہوتی تو میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ پھر اگلے دن بھابھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم تو تھوڑی دبلی نظر آ رہی ہو، چلو ڈاکٹر سے مل کر آتے ہیں تاکہ تم جلدی سے جلدی دبلی پتلی نظر آؤ۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے تو اپنے جسم میں کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ مجھے بھابھی پر شک ہو رہا تھا، اس لیے ان کو پکڑنا چاہتی تھی کہ بھابھی میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میں بھابھی کے ساتھ کلینک جانے کے لیے مان گئی۔ جب بھابھی مجھے کلینک لے کر گئی تو مجھے پھر سے وہی دلہن والے کپڑے پہنانے کو دیے اور مجھے اچھا سا میک اپ بھی کیا۔ میں موقع کا فائدہ اٹھا کر موبائل میں ویڈیو آن کر کے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا تاکہ میں جان سکوں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے جس سے مجھے کمزوری ہو رہی ہے۔ جب میں نے اس ویڈیو کو آن کر کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، میری تو دنیا ہی پلٹ کر رہ گئی تھی۔ بھابھی نے تو میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی اور مجھے تو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وزن کم کرنے کے چکر میں نے بھابھی پر بھروسہ کر کے یہ کیا کر دیا تھا۔ بھابھی سے نظریں بچا کر اب میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اگر ویڈیو کی بات کہوں تو ویڈیو میں ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ویڈیو جب میں نے دیکھی تو اس میں مجھے آئل لگایا جا رہا تھا اور میں آہستہ آہستہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور جیسے ہی میں بے ہوش ہوئی تو ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی اس نے میرے ساتھ زبردستی کر کے اپنا حق وصول کر چکا تھا، اور بھابھی اور ڈاکٹر مل کر میرا ویڈیو بنانے لگ گئے تھے اور یہ ویڈیو شاید یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے والے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ یہ میرے ساتھ بھابھی نے کیا کر دیا تھا؟ میں یہی سب سوچتے ہوئے آندھا دھند اپنے گھر کی طرف بھاگ رہی تھی، اور میرے پاس ثبوت کے طور پہ بھی ویڈیو بھی تھی، اور یہ ویڈیو میں نے اپنی ماں اور بھائی کو بتانا چاہتی تھی۔ جب میں نے گھر آ کر ماں اور بھائی کو یہ بات بتائی تو بھائی اور اماں بہت غصہ ہو گئے تھے۔ اب بھابھی بھی گھر پہنچ گئی تھی، لیکن بھابھی مجھے کلینک میں نہ پا کر گھبرا گئی تھی۔ لیکن بھابھی کے گھر پہنچتے ہی پہلے میں بھابھی کی سچائی اور ماں اور بھائی کو بتا دیتی تھی۔ بھائی کے گھر آتے ہی بھائی نے ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا، تو پھر بھابھی چیختی ہوئی بولی، کیوں مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ بھائی نے چیخ کر کہا، یہ تم نے کیا کیا میری بہن کے ساتھ؟ اب میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق دینے کے بعد اتنے میں پولیس بھی آ گئی تھی۔ پولیس آتے ہی بھابھی کو گرفتار کر کے لے کر چلی گئی تھی۔ جو بھی اس کے پاس تھا وہ سب پولیس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ بھابھی جن کے ساتھ مل کر ایسا کام کر رہی تھی، پولیس نے بھابھی کی مدد سے ان کے گروپ والوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ میں واحد لڑکی نہیں تھی جو بھابھی نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میری جیسی کئی لڑکیاں تھیں جن کی بھابھی نے زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ پولیس کو بھابھی لے کر چلی گئی تھی، لیکن میری زندگی تو برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میں کنواری نہیں تھی، اب میرا کنوارا پن چھن چکا تھا۔ اب کون مجھ سے شادی کرتا؟ میں اور اماں گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ جو میری قسمت میں تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا، اس لیے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کوئی بھی کام کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کو زندگی جینے میں آسانی ہو۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔